السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبر شامل کرتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ، سپریم کورٹ توہین عدالت کیس الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزام کو رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، بول نیوز کے نمائندے طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب، بتائیے گا اس معاملے کی مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی، لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ تحریک انصاف کی اس کے اوپر جواب جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا تھا۔ تو اب الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف کی درخواست کو جو ہے وہ جرمانہ لگا کر واپس کرنے کی جو ہے وہ استدعا کر دی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے الیکشن کمیشن کے حکام نے ملاقات کی۔ ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبوں کے آئی جیز کو بھی ہدایات کی گئی تھی۔ 26 دسمبر تک تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں 33 شکایات جو ہے وہ درج کروائی گئی تھی۔ تحریک انصاف کی شکایت پر الیکشن کمیشن کے حکام نے فوری طور کے اوپر اقدامات بھی کیے اور ہدایات بھی جاری کی۔ تحریک انصاف کی شکایت پر آئی جی، چیف سیکرٹریز اور آر اوز نے عمل درآمد رپورٹس بھی جمع کروائی ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات کو آر اوز کی رپورٹ کے تناظر میں جو ہے الیکشن کمیشن مسترد کرتا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں 843 میں سے 598 کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کیے گئے۔ تحریک انصاف 245 کاغذات نامزدگی جو ہے اس کے مسترد ہوئے۔ صوبائی اسمبلیوں کے لیے 1770 میں سے 1398 کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہوئے۔ صوبائی اسمبلیوں کے لیے تحریک انصاف کے صرف 379 کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے گئے۔ یوں تحریک انصاف کے امیدواران کہ جو ہے وہ 76.18% کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، تو اسی وجہ سے تحریک انصاف کا جو لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ ہے وہ بے بنیاد ہے، اور الیکشن کمیشن پر جو الزامات لگائے گئے وہ بھی بے بنیاد ہیں۔ تو سپریم کورٹ بہتر ہے کہ تحریک انصاف کی درخواست کو جو ہے وہ جرمانہ لگا کر واپس کرے۔ تو یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں باقاعدہ جو ہے وہ جواب جمع کرایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے طیب۔ چیئرمین سینٹ اور سینیٹرز کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز ایوان بالا میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کے خلاف مزاحمت جاری۔ چیئرمین سینٹ اور سینیٹرز کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ وکیل اشتیاق احمد مرزا نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سینٹ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ درخواست میں چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرنے کی استدعا کی گئی۔ قرارداد کے خلاف بڑی سیاسی جماعتوں کا رد عمل گزشتہ روز ہی سامنے آ گیا تھا۔ تمام سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ الیکشن مقررہ تاریخ پر ہونے چاہیے۔ سینٹ چھوڑیں، او آئی سی یا اقوام متحدہ کی قرارداد سے بھی الیکشن کی تاریخ تبدیل نہیں ہوگی۔ عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں میڈیا سے بات چیت، کہا چیف جسٹس کا حکم پتھر پر لکیر ہے، قاضی صاحب قدم بڑھائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ لاہور میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت بدنام کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اسکیجول اعلان کیا ہے، فیبری 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں۔ برے سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے، اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے، او آئی سی سے قرارداد پاس کروا دے، الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہوں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے، پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے۔ تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قدر برائے قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ایک تاثر دیا جاتا ہے جو ہمارے سیاستدانوں اس شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ملک بھر میں پیش کرتے ہیں کہ یہاں لاہور میں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں۔ میرا خیال میں جتنا کام یہاں لاہور میں کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید باقی پاکستان میں
इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई को अदलिया पर पूरा एतमाद है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें अदलिया पर अदम एतमाद किया गया हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेर अफजल मरवत ने इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा कि बैरिस्टर गौहर को ही चेयरमैन मानता हूँ, उनका बयान ही पार्टी पॉलिसी समझा जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है किसी सूरत कि खान साहब ने जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पे भी अदम एतमाद का इजहार किया हो। बशमूली चीफ जस्टिस खान साहब पूरे अदलिया पे एतमाद करते हैं और खान साहब ने किसी सूरत ये नहीं कहा कि मेरे केस में वो ना सुने। हम अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हमारे सारे केसेस कानून और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे किए जाएंगे। मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है उसको प्रेसिडेंट हासिल है, इसको पॉलिसी बयान तस्वुर होगा। मैंने अपने तई जो बयान दिया था कोई गलत बयान ही नहीं की, लेकिन जब इन्होंने कह दिया तो इसके बयान को हतमी और दुरुस्त। इलेक्शन का अल्तवा डिजास्टर होगा, सेनेट से ऐसी करारदाद आना मायूस कुन है। रहनुमा नून लीग राना तनवीर हुसैन की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि ज़ाती तौर पर निगरान सेटअप के खिलाफ हूँ, हम इलेक्शन जीतेंगे, वज़ीर आज़म बनाएंगे। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद बोले कि मुल्क को बहरान से निकालना है तो सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होने चाहिए, मुतनाज़ इलेक्शन से मुल्क को नुकसान होगा। पीटीआई रहनुमा हुमायूं महमूद ने भी ये कहा कि सियासतदान अपनी ज़ात की खातिर सिस्टम को तबाह करते हैं, सेनेट में पेश करारदाद की मजम्मत करते हैं। टाइम पे होने चाहिए और इलेक्शन को पोस्टपोन करना इस वक्त पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जा चुका है। अवान बल्ला की बात है, सेनेट की सूबों की वो नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो एक प्लेटफार्म है या एक जो फोरम है या एक अदारा है उसकी तरफ से इस किस्म की बात आना मैं समझता हूँ इंतहाई मायूस को। इस वक्त इस मुल्क को क्राइसिस से अगर आपने निकालना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पहले तो ये इंश्योर करें कि इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं होगी। इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे तो कभी भी मुल्क के लिए, कौम के लिए, और इस पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जो इलेक्शन भी मुतनाज़ा हुए हैं उससे मुल्क को नुकसान हुआ है। हम इसलिए पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहते हैं कि हम लोग अपनी ज़ात की खातिर या किसी एक छोटी चीज़ की खातिर हम पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं, हम उसको कंडेम कर रहे हैं। बाज़ अनासर इलेक्शन नहीं चाहते, कोई भी करारदाद चेयरमैन की मंजूरी के बगैर नहीं आती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी की प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। मजीद कहा कि करारदाद का आना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 1 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी हुए। कुछ अनासर की जानिब से और कुछ सियासी रहनुमाओं की जानिब से हम ये कई अरसे से सुन रहे थे कि सर्दियों में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, कोई भी करारदाद जो एजेंडा पे ना हो हाउस के और वो आउट ऑफ टर्न लाई जाती है तो बगैर स्पीकर की कैंडिडेट अप्रूवल के नहीं आ सकती। इस करारदाद का आना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोहतरमा शहीद भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई तो उस वक्त भी इलेक्शन पोस्टपोन हुए कोई 1 माह। हमारा मौक़िफ़ यही है कि जी इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, 8 फरवरी को होना चाहिए। जो मौलाना साहब कह रहे हैं फजल अहमद साहब, उनके वाकई में इश्यूज हैं और वो अपने इश्यूज की, हमें उनकी इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। वो जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं बिल्कुल जायज कर रहे हैं, तो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हुए तो मैं आपको बता दूं फिर 2 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, फिर ये महीना 2 महीना एक्सटेंशन नहीं होगी, ये फिर लंबे जाएंगे। लाडले का राग अलापने वाले देखें कि पहले कौन और क्यों लाडला रहा है। इलेक्शन में मजीद ताखीर अवाम में मायूसी फैलाएगी। रहनुमा नून लीग अली गौहर बलोच की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा कि JUI के खदशात को दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा बोले कि हालात ठीक ना हों तो निगरान हुकूमत के पास इलेक्शन मुलतवी करने का बहाना आ जाएगा। JUI के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़िंदगी को ख़तरा है, हमारा मुतालबा है कि 1 से 1.5 माह के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। इलेक्शन के ऑलरेडी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डिले हुए, अब इनमें मजीद ताख़ीर जो है वो अवाम में मैं समझता हूँ कि मायूसी भी फैलाएगी। JUI के जो खदशात हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सिक्योरिटी इशूज के ऊपर, वो उनको दूर करना स्टेट की जिम्मेदारी है।
یہ حکومت جو عارضی حکومت ہے، پوری حکومت ہے، جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ سارے کام کیے جا رہی ہے، یہ تو پھر اس کے پاس ایک بہانہ آ جائے گا کہ جی حالات ٹھیک نہ ہو۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو یہ خیال ہے کہ خاکم بدہن اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کو 1 مہینہ ڈیٹ کے لیے مؤخر کر دو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل پر اپیلیٹ ٹریبیونل نے 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ اپیلیٹ ٹریبونل میں نون لیگی رہنما احسن اقبال کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل۔ اپیلیٹ ٹریبونل نے 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دی ہے۔ درخواست گزار نے موقف دیا کہ احسن اقبال نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کیے لیکن قیمت ظاہر نہیں کی۔ ریٹرننگ افیسر نے حقائق کے برعکس کاغذات نامزدگی منظور کیے۔ احسن اقبال کے NA 76 سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے۔ استدعا کی کہ ٹریبونل احسن اقبال کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم دے۔ عام انتخابات 2024 کے لیے آروز نے پولنگ اسٹیشنز کی ابتدائی فہرستیں شائع کر دیں۔ ووٹر یا امیدوار پولنگ اسٹیشنز کی فہرست پر اعتراض یا تجویز جمع کروا سکتا ہے۔ 11 جنوری تک DROز کے پاس اعتراض یا تجاویز جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ 12 سے 17 جنوری تک DRO اعتراضات پر فیصلے سنائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ اسٹیشنز کی حتمی فہرست عام انتخابات سے 15 روز قبل آویزاں کر دی جائے گی۔ آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر الیکشن ٹریبیونلز کے اہم فیصلے۔ شہباز شریف کے کاغذات پر اعتراض کے بعد فریقین کو نوٹس جاری۔ مریم نواز کے PPSC سرگودھا سے کاغذات کے خلاف اپیل خارج۔ بانی PTI کے NA 122 سے کاغذات نامزدگی پر کل آرو سے جواب طلب۔ زلفی بخاری زرتاج گل کے شوہر کے کاغذات بھی منظور۔ اٹک میں ایک ہی گھرانے کے 4 افراد کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اسد کیسر، تیمور سلیم جھگڑا اور امجد آفریدی کے کاغذات بھی منظور۔ صدر پاکستان عارف الوی کے بیٹے کی اپیلیں منظور ہو گئیں۔ الیکشن ٹریبیونلز میں آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ قائد نون لیگ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ ٹریبیونل نے اپیل مسترد کر دی۔ شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف اپیل۔ الیکشن کمیشن، ریٹرننگ افسر اور دیگر کو نوٹس جاری۔ بانی PTI کے NA 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل۔ آرو سے اتوار کے روز جواب طلب۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی کی اپیل خارج، نااہل قرار۔ زین قریشی اور مہربانو قریشی کی اپیلیں منظور، الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ملتان بینچ پر قائم الیکشن ٹریبیونل میں زرتاج گل، ان کے شوہر ہمایوں کے کاغذات نامزدگی منظور۔ جمشید دستی کی اہلیہ نازیہ دستی، بھانجے سمد دستی کی اپیل قبول۔ جمشید دستی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل اتوار تک ملتوی۔ PTI کے مرکزی رہنما زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی منظور۔ NA 241 سے صدر عارف الوی کے بیٹے عواب الوی، خرم شیر زمان، فہیم خان کی اپیلیں منظور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل پر نوٹس جاری۔ اسد قیصر کے کاغذات منظور۔ اٹک میں ایک ہی گھرانے کے 4 افراد کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ تعلق PTI سے ہے۔ PTI امیدوار تیمور سلیم جھگڑا، امجد آفریدی، محمد وسیم کی اپیل بھی منظور کر لی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔